فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون، فرمایا آپ اللہ کے فضل اور نعمت کے ساتھ آپ مجنون نہیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دین حق اور پیغام حق کی بات سناتے تھے تو یہ کافر لوگ آپ کو مجنون کہتے تھے، آپ کو شاعر کہا گیا، آپ کو کاہن کہا گیا، آپ کو جادوگر کہا گیا، آپ کو مجنون کہا گیا، استغفر اللہ۔ میرے بھائی، لیکن میرے محبوب پاک علیہ السلام نے دین حق کی آواز بلند کرنا کم نہیں کی ہے۔ تو اگر اتنا کچھ انہیں کہا گیا اور وہ جاری رہے تو اگر کوئی ہمیں کچھ کہہ دے تو ہم بند کر دیں؟ نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارا دل مطمئن ہونا چاہیے کہ ہم رب کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں۔ آگے کیا فرمایا؟ ان لک لاجرا غیر ممنون، فرمایا محبوب آپ کے لیے جو ثواب ہے بے انتہا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اچھا یار اس کا کیا مطلب ہے کہ حضور کا ثواب کم نہیں ہو سکتا، بے انتہا ملتا ہی رہے گا؟ تو اس کا آسان جواب دوں آپ کو اور چیک کروں آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ تو میں نے کہا جس پر رب درود پڑھے اس کو ثواب نہیں ملے گا تو کیا ملے گا بتاؤ نا۔ گرامی قدر حضرات، آپ کا ثواب کیسے کم ہوگا؟ جن پر 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 شام آنکھ پر دربار مصطفیٰ پہ کھڑے ہو کے درود پڑھیں، ساری کائنات میں جہاں عاشقان مصطفیٰ مرد و خواتین چھوٹے بڑے عربی عجمی حضور کی ذات پہ درود پڑھتی ہیں، نعتیں پڑھتی ہیں، قصیدے اور ترانے ہوتے ہیں، اب بتاؤ حضور کو ثواب نہیں ملے گا تو کیا ملے گا بتاؤ نا۔ اور ویسے یہاں ایک لاجیکلی پوائنٹ بھی ہے۔ ایک روایت کا مفہوم ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عالم ارواح میں جب رب نے پوچھا الستو بربکم تو سب سے پہلے میں بولا، اور اس کے بعد مجھ تک، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور سارے نبی سب جتنے لوگ ایمان لے کے آئے ان سب سے لے کر مجھ تک، میرے آقا فرماتے جتنے لوگوں نے کلمہ پڑھا نا، جتنے لوگوں نے رب کو مانا جس نبی کے کہنے پر بھی، فرمایا ان کا ثواب مجھے ملے گا۔ کیوں؟ فرمایا کہ ابتدا میں نے کی تھی، فرمایا مجھ سے لے کر قیامت تک جتنے ایمان لائیں گے اس کا ثواب مجھے تو ملے ہی ملے، ابو بکر کو ملے گا۔ کیوں؟ فرمایا مجھ پر ایمان لانے کے لیے ابتدا ابو بکر صدیق نے فرمائی تھی۔ یہ دو قول میں نے آپ کے سامنے رکھے، جاگ رہے ہیں تو تیسرا بھی سناؤں آپ کو۔ آپ کا اجر کم نہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس اجر کا مطلب محبوب ہم آپ کو راضی کریں گے، اور اس کے تحت جو صوفیاء نے تفسیر لکھی مزہ آئے گا آپ کو۔ فرمایا اس سے مراد ہے حضور کی شفاعت قبول ہی قبول ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی بہت ساری احادیث کا مفہوم ہے، ایک میں ہے 3 دعائیں مانگنے کا کہا گیا، 2 مانگی 1 رکھ لی۔ حضور کیا ہے؟ امت کی شفاعت کریں گے نا۔ ایک میں اللہ نے ہر نبی کو مقبول دعا کے لیے کہا، سب نے مانگی ہم نے نہیں مانگی، حضور کیا ہے؟ فرمایا شفاعت کریں گے نا۔ ایک روایت میں یہاں تک ہے میرے حبیب فرماتے اللہ نے مجھے اذن دیا، حبیب 2 دعائیں ہیں، آپشن آپ کے لیے جو مرضی قبول فرما لے، یا تو یہ آپشن ہے کہ آدھی امت جنت میں لے جائیں، ادھی باقی اسیجی میں فیصلہ کریے، ادھی جنت میں۔ محبوب نے فرمایا باری تعالیٰ دوسرا آپشن کیا ہے؟ فرمایا شفاعت کی اجازت لے لو، قیامت والے دن جس کی شفاعت کرو گے ہم قبول کریں گے۔ فرمایا میں نے آدھی امت والا فیصلہ آپشن نہیں لیا، میں نے شفاعت لے لی۔ حضور کیوں؟ فرمایا پس سیر چکنا ہی اس ویلے جلے سارے بخشے جان گے۔ اگلی بات وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے 3 قول بیان کیا، اب چوتھا سنیے گا۔ فرمایا محبوب آپ کا اجر نہ ختم ہونے والا۔ کیوں؟ علماء تفسیر نے لکھا ہے، فرمایا محبوب کا اصلی اجر وہ خود خدا ہے۔ اب آپ کہیں گے ایک ہی ہو گیا ہے، اور بھائی نبی پاک علیہ السلام نے کیا یہ نہیں فرمایا؟ یہ حدیث نہیں، ہم نے یہ سیاہ میں موجود ہے۔ فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہوں۔ ایک معنی اس کا یہ ہے بھائی اگر روزے دار کو جزا میں اللہ مل سکتا ہے تو مصطفیٰ کا اجر اللہ نہیں بن سکتا ہے؟ اب اس بات کو سمجھیں آپ حضرات۔ تو فرمایا اور اگلی بات بھی، اللہ اکبر، محبوب پاک کا اجر کیوں زیادہ ہے یہ بھی سن لیجئے۔ ایک حدیث سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرو، مفہوماً حدیث سنا رہا ہوں، توجہ میری طرف رہے، اور میرا ایک صحابی 1 مٹھی یا 1 صاع جو اللہ کی راہ میں خیرات کر دے تو فرمایا تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا، 6.25 میل لمبا یہ پہاڑ ہے، فرمایا اس کے سونے کا اجر و ثواب کم ہے
میرے صحابی کی مٹھی کا ثواب زیادہ ہے اور تمہارا سونا ہے ان کا جو ہے. کہا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ وہ میرے قریبی ہیں, میری صحبت میں ہیں, میرے پاس ہیں, انہوں نے مجھے دیکھا ہے. یعنی جو صحابہ دیکھیں مصطفیٰ کو ان کا اجر اتنا زیادہ ہے, تو جو معراج کی رات مصطفیٰ خدا کو دیکھے پھر ان کا اجر کتنا ہے.